اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ گفتگو درس نمبر 24 ہے اور یہاں سے جو گفتگو کا عنوان ہے وہ خالق کی صفات کی معرفت کے متعلق ہوگا، یعنی ہم اپنے خالق کو پہچاننا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، تو ہم اپنے خالق کو اس کی صفات کے ذریعے سے پہچانیں گے۔ یہاں پہ ہم گفتگو جو ہے وہ 3 حصوں میں کریں گے۔ پہلا جو حصہ ہے وہ یہ ہوگا کہ ذات خالق کی معرفت ہماری عقل کے لیے ممکن نہیں ہے۔ ذات خالق یعنی ہم یہ سوچیں کہ وہ کیسا ہے، کہاں پر ہے، اس کی شکل و صورت کیسی ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ یہ ہماری عقل سے باہر کی چیز ہے، ہم اس کے بارے میں کچھ بھی تصور نہیں کر سکتے۔ یہ پہلی بحث ہوگی، اس میں دیکھیں گے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کی روایات کیا کہتی ہیں۔ دوسری گفتگو یہ ہوگی کہ خالق کی صفات اور عظمت کو بیان کرنے کے متعلق روایات ہیں وہ آپ کی خدمت میں رکھیں گے، کہ جس سے یہ بات واضح ہوگی کہ خالق کی ذات کے متعلق ہمیں منع کیا گیا ہے غور و فکر کرنے سے، چونکہ وہ ہماری پہنچ سے بہت ہی بلند ہے، لیکن صفات کے متعلق ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جو صفات ہم نے بیان کی ہیں تم ان کے بارے میں غور و فکر کرو اور اللہ کی ذات کی صفات کی معرفت حاصل کرو۔ اور تیسرے مرحلے پہ ہم صفات کی تقسیم کے متعلق جانیں گے کہ کوئی بھی صفات جو ہوتی ہیں وہ کتنی طرح کی ہوتی ہیں، اور پھر ہم اگلے درس میں انشاءاللہ جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کس طرح کی ہیں۔ تو یہ ایک ابتدائی نقشہ ہے کہ جس کے متعلق ہم گفتگو شروع کریں گے۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں کہ صفات خالق کی معرفت انسان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے خالق کی معرفت حاصل کرے، اور اگر وہ اپنے خالق کی معرفت حاصل نہیں کرتا تو یہ انسان ناقص ہے، یعنی انسان یہ کامل نہیں ہوتا کیونکہ وہ اپنے خالق کے بارے میں نہیں جانتا۔ اور امیر المومنین علیہ السلام سے ہمارے پاس روایات منقول ہیں کہ جس میں امیر المومنین علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ کی جو معرفت ہے وہ ایک ایسی معرفت ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کی معرفت مکمل ہوتی ہے۔ من عرف اللہ کاملت معرفتہ، کہ جو اللہ کو پہچان لے اس کی معرفت مکمل ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے کچھ روایات میں یہ ہے کہ اللہ کی معرفت کو بلند ترین معارف میں سے قرار دیا گیا کہ معرفت اللہ سبحانہ اعلی المعارف، کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت بلند ترین اور سب سے اعلیٰ قسم کی معرفت ہے۔ جب ہم معرفت کی بات کر رہے ہیں، ہم اللہ کی اور اپنے خالق کو جاننے کی بات کر رہے ہیں کہ ہم اپنے خالق کی معرفت حاصل کریں، اس کی پہچان کریں، تو یہاں پہ پھر پہلا نقطہ یہاں پہ یہ آتا ہے کہ کیا ہم یہ خالق کی ذات کے متعلق بات کریں گے کہ اس کی ذات کیسی ہے اور کہاں پہ ہے؟ تو اس کے بارے میں پہلا نقطہ آپ کی خدمت میں ہم رکھنے جا رہے ہیں کہ نہیں، ذات خالق کی معرفت، اس کی ذات کے متعلق سوچ و بچار کرنا اور اس کی معرفت کی کوشش کرنا، یہ ایک غیر معقول چیز ہے اور ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ اہل بیت علیہ السلام نے اس چیز کو واضح فرمایا، اور ہم چلتے ہیں روایات اہل بیت علیہ السلام کی طرف۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں یہ بات واضح بتلائی کہ یہ جو تمہاری عقل ہے یہ محدود ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ لامحدود ہے، تو محدود کے اندر لامحدود کا کوئی تصور نہیں آ سکتا۔ امیر المومنین السلام کیا فرماتے ہیں کہ لا یدرک بالحواس ولا یقاس بالناس، یہ مکمل روایت ہے کتاب التوحید میں شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے نقل فرمائی کہ لا یدرک بالحواس، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو حواس کے ذریعے سے آپ درک نہیں کر سکتے۔ اور یہ ہم شروع کے بالکل دروس میں جو معرفت کے دروس سے، نظریہ معرفت کے دروس سے، وہاں پہ ہم نے یہ بیان کی تھی کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں تک ہمارے حواس خمسہ نہیں پہنچ سکتے، ہمارے جو 5 سینس ہیں وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو امیر المومنین السلام نے یہی فرمایا کہ اللہ کی ذات کو آپ حواس کے ذریعے سے درک نہیں کر سکتے، ولا یقاس بالناس، اور نہ ہی لوگوں کے ساتھ اس کا موازنہ کر سکتے ہیں کہ جس طرح لوگوں کا جو ہے وہ انسان ہے، جیسے سر ہے، گردن ہے، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، اس طرح آپ قیاس نہیں کر سکتے۔ ولا تدرکہ الابصار، اور نہ ہی نگاہیں اس کا احاطہ کر سکتی ہیں،
اور ولا تحیط بہ الافکار، اور نہ ہی جو انسان کی افکار اور سوچ ہے، یعنی سوچ بھی اس کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ جو بھی آپ سوچیں گے، جو ایک تخیل اور خیال بنے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں ہوگی۔ اور ولا تقدرہ العقول، اور عقل بھی اسے فرض نہیں کر سکتی کہ عقل اس کو اپنے اندر ایک فرض کر لے، سمجھ لے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لا تقع علیہ الاوہام، یہ جو ہمارے وہم و خیالات ہیں، تو وہم و خیال میں بھی وہ ذات نہیں آ سکتی۔ فَكُلُّ مَا قَدَّرَهُ عَقْلٌ أَوْ عُرِفَ لَهُ مِثْلٌ فَهُوَ مَحْدُودٌ۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ عقل جس چیز کو سوچتی ہے اور جس چیز کو جان لیتی ہے، اس کی کوئی نہ کوئی مثل ہوتی ہے، کیونکہ عقل جن چیزوں کو دیکھ رہی ہے، دنیا میں اس نے جو بڑی بڑی شخصیات دیکھیں، لوگ دیکھے، بہت ساری چیزوں کو دیکھا، تو وہ تمام چیزوں کو دیکھ کے ایک ذہن میں ایک نقشہ بناتی ہے کہ اس طرح سے سر ہوگا، پاؤں ہوگا، یہ جو چیز ہوگی۔ تو عقل جو بھی معرفت حاصل کرے گی تو اس کی کیا ہوگی؟ مثال ہوگی، اس کی کوئی نہ کوئی ایگزامپل ہوگی، کوئی نہ کوئی مثال ہوگی، وہاں سے دیکھ کے عقل یہ سمجھ رہی ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ جب اس کے عقل میں ایک تصور بننا اور اس کے دماغ میں ایک چیز کا کنسیپٹ بننا، تو وہ تصور کیا ہے؟ اس کی عقل میں محدود ہو گیا، فَهُوَ مَحْدُودٌ، تو وہ محدود ہو گیا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم محدود نہیں کر سکتے کہ اس کا تصور جو ہے وہ محدود ہے، اور اس طرح کی حد بندی آپ اپنی عقل میں کر لیں، ایک کنسیپٹ اس کا آپ تیار کریں، اس طرح سے نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہم کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے، کوئی تصور اس کے بارے میں ہم نہیں کر سکتے، یہ ہماری عقل کے باہر کی چیز ہے۔ یہاں تک انسانی عقل آ کے وہ ناقص ہو جاتی ہے اور کمپلیٹ نہیں ہو پاتی، اور اس کی حد ختم ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے ہمارے پاس روایات ہیں کہ امام محمد تقی علیہ السلام کی یہ روایت ہے کہ ابو ہاشم الجعفری ہیں، جن کا نام قاسم ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو جعفر بن رضا یعنی امام محمد تقی علیہ السلام سے میں نے یہ کہا کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے کہ لا تدرک الابصار، کہ نگاہیں اسے نہیں دیکھ سکتی اور وہ نگاہوں کو اور آنکھوں کو دیکھ لیتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ فقال یا ابا ہاشم، تو امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو ہاشم، اوہام القلوب ادق من ابصار العیون، کہ یہ جو دلوں کے خیالات ہیں نا، یہ بڑے دقیق ہیں آنکھوں کی نسبت سے، یعنی آنکھوں کے ذریعے سے ایک چیز آپ دیکھتے ہیں اور ایک چیز اپنے آپ دل اور دماغ میں اس چیز کا آپ تصور کرتے ہیں، اس کا خیال کرتے ہیں۔ تو یہ جو خیال کرنا ہے یہ بڑا دقیق ہے، اس کی پہنچ بڑی دور تک ہے۔ انت قد تدرک بوہمک السند والہند والبلدان التی لم تدخلها ولا تدرکها ببصرک، تم بعض کا کیا کرتے ہو کہ اپنے اسی خیال کے ذریعے سے، جسے منطق میں قوت واہمہ کہتے ہیں، یہ جو وہم و خیال ہے، اس کے ذریعے سے تم جو سندھ کا علاقہ ہے، ہندوستان کا علاقہ ہے اور مختلف شہر ہیں، تم اس کا تصور اپنے ذہن میں درک کر لیتے ہو، ایک تصور آ جاتا ہے کہ اس طریقے سے ہندوستان ہوگا، اس طریقے سے دیگر ایک شہر ہوں گے، حتیٰ کہ لم تدخلها، تم اس شہر میں کبھی داخل ہی نہیں ہوئے ہو، تم نے اس شہر کو کبھی دیکھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود تم اس کا ایک تصور کر سکتے ہو۔ ولا تدرک ببصرک، اور صورتحال یہ ہے کہ تم نے اس شہر کو اپنی آنکھ سے دیکھی نہیں ہے، اس کے باوجود تم اپنے خیال کے ذریعے سے ایک تصور اس کا ذہن میں بنا سکتے ہو۔ فَأَوْهَامُ الْقُلُوبِ لَا تُدْرِكُهُ فَكَيْفَ أَبْصَارُ الْعُيُونِ، تو پھر امام نے فرمایا کہ یہ جو تم مختلف چیزوں کے تصور بنا لیتے ہو، مختلف شہروں کے ایک کنسیپٹ اپنے ذہن میں بنا سکتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کا اتنا تصور بھی تم نہیں بنا سکتے۔ تو گویا کہ جو تمہارے دلوں کے خیالات ہیں، جو تمہارے دماغ کے اندر ایک وہم اور گمان ہے، اس کے اندر بھی اللہ کی ذات نہیں آ سکتی۔ تو جب یہ جو خیالات ہیں ان کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی ذات کو تصور کر سکیں، تو یہ آنکھوں کی پھر کیا مجال رہ جاتی ہے کہ آنکھیں جو ہے وہ اللہ کی ذات کو دیکھ سکیں گی؟ حالانکہ جن کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی وہ چیز تمہارے خیال میں تصور ہو جاتی ہے، تو جو چیز تمہارے خیال میں تصور نہیں ہو سکتی، جو تمہارے خیال میں ہی نہیں سما سکتی، جس کو تم سوچ تک نہیں سکتے، جس کا تم وہم و خیال تک نہیں کر سکتے، جس کی تم اپنے دل و دماغ میں کوئی تصویر تک نہیں بنا سکتے، تو اس کو آنکھوں کے ذریعے سے کیسے تم اس کو دیکھ سکتے ہو؟ تو لہٰذا امام علیہ السلام نے اس چیز کو واضح فرمایا کہ اللہ کی ذات کا تصور تمہارے خیالات میں بھی نہیں سما سکتا۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس روایات ہیں کہ جس میں یہ بات کہی گئی کہ تم اللہ کی ذات پہ بات نہیں کرو گے، ہاں اللہ کی شان، اس کی عظمت، اس کی صفات، یہ چیزیں تم بیان کرو گے۔
اور یہ ہمارے پاس روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، یہ بھی کتاب التوحید میں ہے، کہ جس میں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ایاکم والکلام فی اللہ، کہ خبردار بچو، اس بات سے بچو کہ تم اللہ کے بارے میں کلام کرو، یعنی اللہ کی ذات کے متعلق تم کوئی کلام کرو کہ وہ کیسا ہے، اس کی شکل کیسی ہے، تمہیں اس چیز سے بچنا ہے۔ تکلموا فی عظمتہ، اللہ کی عظمت کے بارے میں گفتگو کرو، اس کی کتنی شان بلند ہے، اس کی کیا بڑی بڑی صفات ہیں، کس طرح سے وہ رحمان الرحیم ہے، کس طرح سے وہ عادل ہے، کس طرح سے وہ کسی پہ ظلم نہیں کر سکتا، کس طرح سے اس کے اندر کوئی بری صفات موجود نہیں ہیں، تم اس کی عظمت کے بارے میں گفتگو کرو۔ ولا تکلموا فیہ، تم اس کی ذات کے متعلق گفتگو نہ کرو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فإن الکلام فی اللہ لا یزداد الا تیہا، کیونکہ اللہ کے بارے میں جب بھی تم کلام کرو گے، جب بھی تم گفتگو کرو گے، تو تمہاری فقط گمراہی میں اضافہ ہوگا، تمہاری حیرت میں گمراہی میں اضافہ ہوتا جائے گا، تم کسی نتیجے تک نہیں پہنچ پاؤ گے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ عقل انسانی اور انسان کے خیالات اس بات کا اندازہ تک نہیں لگا سکتے کہ اس کے بارے میں کچھ سوچ سکیں، کیونکہ اس کی کوئی دنیا میں مثل ہے ہی نہیں، اس جیسی کوئی ہستی ہے ہی نہیں۔ تو جس کی کوئی مثل نہیں ہوتی، جس جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی، تو پھر انسان کے لیے اس کا خیال کرنا ناممکن ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان جب کسی چیز کا خیال کرتا ہے تو وہ جو چیزیں اس نے دیکھی ہوئی ہیں انہیں کو جوڑ کے اور انہیں سے ایک اندازہ لگا کے ایک چیز بناتا ہے، کریٹ کرتا ہے۔ تو جب اس کی مثل کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں، تو پھر انسان جس چیز کا بھی خیال کرے گا وہ ایک ایسی چیز کا خیال کرے گا جو اس کی مثل نہیں ہوگی، لہٰذا وہ انسان کا جو خیال ہے، انسان کی جو فکر ہے اس کی ذات کے متعلق، وہ اس کی ذات کا صحیح تصور اس کے سامنے نہیں رکھ سکتی۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس ایک اور روایت ہے، یہ بھی امام صادق علیہ السلام سے ہے، کہ جس میں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے کہ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، سورہ نجم کی 42 نمبر آیت، اس کی تفسیر میں امام وسلم نے کیا فرمایا کہ فَإِذَا انْتَهَى الْكَلَامُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَأَمْسِكُوا، کہ جب تمہاری کلام اللہ کے موضوع کے اوپر آ جائے کہ اب اللہ کی ذات کے بارے میں تم بات کرو گے کہ اس کی ذات کیسی ہے، کہاں پہ ہے، اس کی کیفیت کیسی ہے، فَأَمْسِكُوا، پھر تم رک جاؤ۔ اب یہ ایک ایسی منزل ہے کہ جہاں پہ تمہاری عقل آگے نہیں جا سکتی، یہاں پہ تمہیں بریک لگانی ہے، تمہیں رک جانا ہے، اور یہی قرآن مجید کی آیت کہہ رہی ہے کہ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، کہ تمہارے رب تک ہر چیز کی انتہا ہو جاتی ہے، کہ تم رب تک جب پہنچ جاؤ گے تو رب کو تم نے پہچان لیا اس کے صفات کے ذریعے سے، تمہارے اندر یہ یقین پیدا ہو گیا کہ اس کائنات کو بنانے والا، ہمیں بنانے والا کوئی ذات ہے، وہ حکیم ہے، عادل ہے، یہی بات تمہارے لیے کافی ہے۔ باقی وہ ذات کیسی ہے تم اس تک نہیں پہنچ سکتے، اور تمہاری عقل یہاں پہ بے بس ہو جاتی ہے۔ تو یہ گفتگو کے دو حصے ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیے، کہ جس میں سب سے پہلی چیز یہ بات ہمارے لیے واضح ہوئی کہ ذات خالق کی معرفت ہماری عقل میں آنے والی نہیں ہے، ہمارے خیالات میں آنے والی نہیں ہے، ہمارے تصورات میں آنے والی نہیں ہے۔ انسانی عقل محدود ہے، وہ جو بھی خیال کرے گی، جو بھی سوچے گی، یہ چیزوں کو دیکھ کے جو اس نے چیزیں دیکھی ہوئی ہیں انہی کا خیال کرے گی، جبکہ اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی ذات نہیں ہے کہ آپ اس کا خیال کر سکیں۔ اسی طریقے سے دوسرے نمبر پہ ہم نے کیا بیان کیا کہ خالق کی عظمت کو بیان کرنا اور اس کی صفات کو بیان کرنے کے متعلق ہم ایسا کر سکتے ہیں، یعنی ہم اگر خالق کی معرفت کے متعلق بات کریں گے تو ہم خالق کی صفات کے متعلق بات کریں گے۔ اسی وجہ سے عقائد کی کتب میں اور اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں اللہ کی بہت ساری صفات کے متعلق گفتگو کی گئی ہے، اور قرآن مجید میں بھی اللہ نے اپنی صفات کو بیان فرمایا۔ جب آپ آغاز کرتے ہیں بسم اللہ کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، آگے اللہ کون ہے، اللہ کی ذات کے بارے میں گفتگو نہیں ہوئی کہ اس کی ذات کیسی ہے، اس کی شکل و صورت کیسی ہے، وہ کہاں پہ ہے، یہ نہیں بیان فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن اور الرحیم، الرحمن اور الرحیم دو صفات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی یہاں پہ ذکر فرمائی کہ تم انہی صفات کے ذریعے سے تم اللہ کی ذات کو پہچانو گے۔ تو لہٰذا یہاں پہ اب جب ہم اللہ کی معرفت کی طرف، اپنے خالق کی معرفت کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو ہمیں صفات کے ذریعے سے اس کی ذات کی معرفت حاصل کرنی ہوگی۔ تو جب ہم صفات کی بات کرتے ہیں تو ہم کلی طور پہ یہ گفتگو کر لیتے ہیں کہ جو صفات ہوتی ہیں وہ کتنی طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک انسان کی صفات اور انسان کی جو صفات ہوتی ہیں وہ کتنی طرح کی ہوتی ہیں، پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں
پھر ہم ٹوٹی طور پہ دیکھیں گے کہ اچھا صفات کی یہ تقسیم ہو گئی، پھر ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کس طرح کی ہیں۔ اسی تقسیم کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات کی کون کون سی چیزیں ہیں جو قرآن مجید میں اور روایات اہل بیت علیہ السلام میں بیان ہوئی ہیں، ہم ان کے اوپر پھر غور کرتے جائیں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو صفات ہیں یہ ہمارے پاس دو طرح کی ہوتی ہیں۔ سب سے جو پہلی قسم ہے اس کو ہم کہتے ہیں کمالی صفات، اور جو دوسری قسم ہے اس کو ہم کہتے ہیں جو منفی صفات۔ یعنی ایک صفات ایسی ہیں کہ جو انسان کے اندر جن کا پایا جانا ضروری ہے، ہم کہتے ہیں یہ اگر صفات پائی جائے گی تو یہ ایک اچھی چیز ہے، اس کے ذریعے سے انسان کے اندر کمال پیدا ہوتا ہے۔ اور دوسری جو منفی صفات ہیں وہ ہم کہتے ہیں نہیں، اگر یہ صفات ہوں گی تو یہ نقص ہے، یہ ایک خرابی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ صفات کی دو ہی قسمیں ہیں، یا تو اس صفات کے ذریعے سے آپ اس کی عظمت کو بیان کریں گے کہ یہ صفت اس کے اندر ہے تو لہذا اس کا کمال ہے، یا وہ صفت ایسی ہوگی کہ وہ منفی چیز ہوگی، آپ کہیں گے کہ یہ ایک منفی صفت ہے، یہ اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے، تب اس کو کمال ملے گا۔ لیکن اگر منفی صفت اس کے اندر موجود ہو تو پھر اسے کمال نہیں ملے گا، وہ انسان جو ہے وہ ناقص ہو جائے گا اور اس کے اندر بہت ساری خرابی اور بہت سارے عیب ہوں گے، عیب والا انسان ہوگا، کیونکہ اس کے اندر یہ بری صفت پائی جاتی ہے۔ یہ جو انسان کے اندر کمال کی صفات ہیں یہ کون کون سی شمار ہوتی ہیں؟ سب سے پہلی جو صفت ہے وہ اس کا علم شمار ہوتا ہے، کیونکہ جو جاہل انسان ہوتا ہے اس کو کوئی بھی نہیں کہتا کہ اس کے اندر یہ اچھی چیز ہے۔ جو جہالت ہے اس کو منفی صفت کے طور پہ دیکھا جاتا ہے، جو کمال کی صفت ہے وہ علم کے طور پہ دیکھی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے کمال میں آپ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو حکمت ہے، سمجھداری ہے، کہ کوئی فضول کام نہ کرنا، کوئی بھی اگر انسان کام کرتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہدف ہو، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہو، کوئی بھی کام وہ کر رہا ہے ایسے لغویات اور فضول وقت ضائع کرنے والے کام نہ کرے۔ اگر وقت ضائع کرنے والے کام ہے تو یہ منفی صفت ہوگی، اور اگر حکمت اور مقصد کے تحت کوئی کام کرے گا تو یہ اس کی اچھی صفت ہو جائے گی، کمالی صفت ہو جائے گی۔ تو یہ اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ علم ہو گیا، حکمت ہو گیا، یہ ایسی صفات ہیں کہ جن کو ہم کمال والی صفات کہتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ آ جائیں کہ جو منفی صفات ہوتی ہیں، جیسے یہی ہم نے علم کہا یہ اچھی صفت ہے کمال کی، تو علم کے مقابلے میں جو جہالت ہے، جو انسان کی ذہن کی کمزوری ہے، یہ اس کی بری صفت ہوگی، یہ منفی صفت ہوگی۔ اس انسان کے پاس شعور نہیں ہے، انسان کے پاس سمجھ نہیں ہے، تو یہ جہالت اور جو انسان کے اندر جو شعور کی کمزوری ہے، شعور کی کمی ہے، یہ بری صفت شمار ہوتی ہے، منفی صفت شمار ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے وہاں پہ ہم نے کیا کہا کہ جو حکمت ہے کہ کوئی کام با مقصد ہونا چاہیے، اس کے مقابلے میں جو بے مقصد اور جو فضول اور لغویات کے کام ہیں یہ انسان کے لیے بری صفات شمار ہوتی ہیں۔ انسان واضح طور پہ کہتا ہے کہ جو بے مقصد اور لغو اور فضول قسم کی جو صفت ہے یہ فضول ہے، یہ نقص ہے ایک قسم کا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو خلاصہ کلام کیا ہوا کہ صفات کے متعلق ہم دو طرح کی چیزیں سوچتے ہیں کہ یا وہ صفات کمال ہوتی ہیں یا وہ صفات کمال نہیں ہوتی بلکہ منفی صفات ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح سے ہم اپنے خالق کو پہچان جب کریں گے، خالق کی ہم پہچان کریں گے تو ہم خالق کے بارے میں صفات کے اوپر دو طرح کی بحث کریں گے کہ ہم سب سے پہلے تلاش کریں گے کہ جو میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، اس کی کمال والی صفات کون سی ہیں، تو وہ کمال والی صفات کی ایک لسٹ بنتی جائے گی۔ اور پھر ہم یہ سوچیں گے کہ جو منفی صفات ہیں وہ میں نے اپنے خالق کے اندر سے نفی کرنی ہے، کیونکہ میرے خالق کے اندر کوئی منفی قسم کی صفت نہیں پائی جاتی، یعنی وہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، وہ بغیر حکمت کے کوئی فضول کام نہیں کرتا۔ یہ جو صفات ہیں ان کی ہم ایک لسٹ بنائیں گے اور وہ لسٹ بنا کے ہم کہیں گے کہ یہ وہ صفات ہیں کہ جو منفی صفات ہوتی ہیں اور اس کی ہم اپنے خالق سے نفی کریں گے۔ تو یہ ایک جو ہے وہ ابتدائی ڈھانچہ ہمارا رہے گا، اس کے تحت ہم صفات کمالی اور جو منفی صفات ہے اس کی لسٹ ہم بناتے جائیں گے، اور پھر قرآن مجید کی آیات اور محمد و آل محمد علیہ السلام کی روایات کے ذریعے سے رہنمائی لیں گے کہ اللہ کی ان صفات کے متعلق قرآن نے اور اہل بیت علیہ السلام نے کیا تعارف ہمارے لیے پیش فرمایا ہے، اور انشاءاللہ اس کی تفصیل جو ہے وہ اگلے درس میں آئے گی۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔